पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो। तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की अबद से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हय्या अला सला, हय्या अला सला। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा समय आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे। और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जूना रहेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हो। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क व माल से करते, अपनी दुकानों से करते। ये बेवफाई अल्लाह से गलती हुई है। जिस जमीन पे सिलवाना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे भी का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब की थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था, कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा हकीसियों सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह कहे लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने शब्दों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं है? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नम की आग भूल गए? क्या जहन्नम के अज़ाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए? वो अल्लाह का दीदार भूल गए? वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए? वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए? ये एक वैसा इस्लाम है, ये वैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जोड़ेंगे, ना जवान को होश आए, न किसी औरत को होश आए, न किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार ना खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत व आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफा वाला अल्लाह कि जमीन बोले अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निकल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले अल्लाह इजाजत दे हमें हलाक कर दे। और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका 8 बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसको गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए नुत्फे से बने हुए, मेरी ग़िज़ा खाकर, मेरा रिज़्क़ खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिल हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिल हुए निज़ाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर,
ہم کوئی اور رکھیں گے؟ اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں پھول لگائے، دماغ میں برق کی روئیں دوڑائیں، دل کو تھکایا، سارے بدن کی تو خون پہنچانے کا نظام چلایا، پھپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں، رگوں میں خون پہنچایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، بالوں کو غذا پہنچائی، زبان سے بولنے کی طاقت دی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، دو وہاں نالیاں لگائی، سانس کی الگ کر دی اور معدے کی الگ کر دی، اور وہاں پردہ لگایا، جو غذا منہ میں جائے تو معدہ کھل جائے اور پھپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے۔ جو اللہ اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لقمہ آپ کے معدے میں جائے، وہ بھی تو یوں ساتھ ہے بالکل یوں ایک ساتھ، اور وہ اللہ اتنی طاقت والا کہ سانس کی نالی بند کرے اور معدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ معدے میں پہنچائے، پھر ایک طاقتور نظام چلائے، اس کو توڑ کے آنتوں میں پہنچائے، پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے، غذاؤں کو کھینچے، پھپھڑے کو غذا، خون کو غذا، خون خود غذا لے کے چل رہا، آنتوں کو غذا، دماغ کو غذا، ہڈیوں کو غذا، ناخن کو غذا۔ ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں؟ کیا میرے مولا کا نظام ہے؟ یہ ہمارا قبرستان ہے، مردہ سیل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے، پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے، تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا، سارا دن سی کرتا ہے، سارا دن ہائے کرتا ہے، یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ چور بنا دیے، سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں، ہے کوئی عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی سوچ بچار کی بات کہ 1500 صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا، اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا، اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے؟ یہ زمین کس نے بچھا کے دی؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی، فَاكِهَةٌ، دیکھو میں نے تمہارے لیے پھل نکالا، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، میں نے بھی تمہارے لیے غلہ بھی بنایا اور بھوسا بھی بنایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں میرے باقی بنتے ہو؟ کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو؟ رب المشرق والمغرب، رب المشرقین والمغربین، میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، مغرب کا بھی رب ہوں، شمال کا بھی رب ہوں، جنوب کا بھی رب ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے، پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو چٹلاتے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تمہیں مٹی سے بنایا، جن کو آگ سے بنایا۔ میری فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیوں مجھے چھٹلاتے ہو؟ کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی سے لائے، ایک کڑوا ایک میٹھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینا فلن یقبل منہ، اس کے علاوہ تم کسی اور راستے پر چل کے آؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اس وقت ہم ادھورے مسلمان ہیں اور اللہ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مجھے ادھورا پن نہیں چاہیے، مجھے پورا چاہیے، اسلام میں پورے چلیے۔ اب پورا اسلام کیا ہے میں دو حدیثوں سے بتا دوں، صرف دو حدیث۔ ایک حدیث اسلام کی ابتدا کو بتا رہی ہے اور دوسری حدیث اسلام کی انتہا کو بتا رہی ہے۔ اس دونوں کے درمیان پورا اسلام کور ہوتا ہے۔ جو بالکل پورے چل رہے ہیں ان کے لیے اللہ کہتا ہے اہل و ذکری اہل و مجالست، جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں میں بھی انہیں ہر وقت اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اہل و طاعتی اہل و کرامتی، جو 24 گھنٹے میری مان کے چلتے ہیں، میرے دربار سے ان کو عزتیں ملتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ اہل و طاعتی اہل و کرامتی اہل و ذکری اہل و مجالست، اور تیسرے آگئے میں اور آپ اہل و معصیتی
ला उक़नितुहुम मिर रहमत। जो मेरे ऐसे मुसलमान हैं, कुछ मेरी मानते हैं, कुछ अपनी चलाते हैं, कभी मेरी मान लेते हैं, कभी मेरी छोड़ देते हैं, तो ला उक़नितुहुम मिर रहमती, उन्हें बशारत हो वो मायूस ना हो। इन ताबू फ़अना हबीबुहुम, तुम तौबा करके आ जाओ तो मैं तुम्हारा महबूब हूँ, हमारी दोस्ती फ़ौरन हो जाएगी। दुनिया में सबसे आसान काम अल्लाह से दोस्ती लगाना है, सबसे आसान, क्योंकि इंसान से दोस्ती लगाने में जज्बात आड़े आते हैं, अनानियत आड़े आती है, कोई खटपट हो जाए तो फिर दिल साफ़ नहीं होता है। और अल्लाह ऐसी ज़ात है कि ज़मीन आसमान का खला गुनाहों से भर के सिर्फ एक दफ़ा कह दे या अल्लाह माफ़ कर, तो अल्लाह कहता है जाओ माफ़ किया, इतनी जल्दी। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। अहलु मासियती ला उक़नितुहुम मिर रहमत इन ताबू फ़अना हबीबुहुम, मेरे नाफरमानों को खुशखबरी सुनाओ कि मायूस ना हो, डरो नहीं, मुझसे डरो नहीं, मुझसे प्यार करो, तुम तौबा करो, मेरी रहमत तुम्हें अपनी छाँव में ले लेगी। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने दुआ की अपील की, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने बंदों को, अपनी उम्मत को लेकर नमाज के लिए निकले और दुआ मांगी, तो धूप और तेज़ हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, मैंने तो आपसे बारिश मांगी, आपने धूप ज़्यादा कर दी। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, ये तेरे जो साथी हैं इनमें एक शख्स ऐसा है जिसने पिछले 40 साल से मुझे नाराज़ किया हुआ है, 40 साल, और उसकी नाफरमानी इतनी बढ़ गई है कि जब तक वो खड़ा है उसकी नहूसत से मैं बारिश नहीं करूँ, उसको निकाल दो मैं फिर बारिश करूँ। तो मामला देखिए कहाँ तक पहुँचा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ भी रुक गई, इतनी बुराई का लेवल अप है। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, जो ऐसा शख्स है हमारी जान छोड़ जाए, बाकियों को राहत मिले। तो उसने यूं दाएं देखा, मौलवी शकील इधर आ जाओ, लोगों को नज़र नहीं आ रहा, यहाँ आ जाओ। उसने दाएं देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसने बाएं देखा, शायद कोई होर भी निकल आवे, होर तो निकलिया कोई नहीं, उसका कह लिया भी आज मैं मर गया। अब अगर मैं निकलता हूँ तो जलील होता हूँ, और अगर नहीं निकलता तो ये सारा मुल्क बारिश से महरूम है। तो अब वो अल्लाह से बात करने लगा। तो थोड़ा सा हम एनालिसिस करें कि ये जो अब अल्लाह से अपील करने लगा है, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। इस फ़र्क को आप थोड़ा मुलाहज़ा फरमाएं कि मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता हूँ सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में, उसके खौफ में, उसके शौक़ में। ये तो हो गया असली टकसाली काम। मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता हूँ कि मेरी इज़्ज़त बच जाए, मेरा माल बच जाए, मैं बच जाऊँ, तो ये 2 नंबर का काम है। इसमें बराह रास्त अल्लाह मतलूब नहीं, इसमें अपनी इज़्ज़त बचाना मतलूब है। मेरी बात समझ में आई? बोलो। यहाँ इसी किस्म की तौबा है। पिछले 40 साल की नाफरमानी तो है पूरे आला दर्जे, हरामीपन और नाफरमानी अपर लेवल, और तौबा कर रहा है इंतहाई 2 नंबरी। जो कहा वो सुनाता हूँ। कहने लगा, इलाही असैतुका 40 सनतन फ़अमहल्त, मेरे मौला 40 साल तेरी नाफरमानी की, तो मुझे छुपाता रहा। चीज़ों का ताइबन फ़क़बलनी, मुझे आज भी छुपा ले, मैं माफ़ी मांगता हूँ। किस बात पे कह रहा माफ़ी मांगता हूँ? बेइज्जत ना हो जाऊँ, जलील ना हो जाऊँ। तो इस 2 नंबरी काम पर मेरे अल्लाह ने क्या किया? तो 1 नंबर पे क्या करेगा? घटा उठी और बारिश,
موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، دفعہ ہو جاؤ۔ ہمارا یہ ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا، معاف کر دیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے، دفعہ ہو جا، اور پھر کل بارش کر دوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ جسم یا اللہ اپنے نبی کے طفیل ہم پہ کرم فرما اور اپنے نیک بندوں کی طفیل ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ جو 40 سال کا برائی کا کھلاڑی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی طفیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ وہ کیسے ہو گئی؟ 1 سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا، ابھی محرم کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی کوئی کرتا؟ اللہ، تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کرتا؟ ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتا؟ کسی بھی رشتے کو لے لو، اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کرے؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کروں نہیں موسیٰ، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی، اہل کرامتی، اہل ذکری، اہل مجالستی، اہل شکری، اہل زیادتی، یہ 3 قسمیں تو فرمانبرداروں کی جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں، جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں۔ اب آ گیا میرا اور آپ کا نمبر، اہل و معصیت، اور جو 2 نمبر ہی ہیں، کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، جو اس طرح چلتے ہیں، تو ان کو اللہ کہتا ہے لا اقنطہم من رحمتی، مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، ان تابوا فانا حبیبہم۔ اس پر میں نے یہ قصہ سنا ہے، تم توبہ کر رہے ہو ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اگلی بار ان لم یتوبوا، اچھا اگر تم توبہ نہیں کرتے پھر کیا کروں گا؟ فانا طبیبہم، پھر میں تمہارا آپریشن کروں گا۔ ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، پھر میں تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم توبہ کرو اور تمہارے گناہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں۔ غیر مسلم کے لیے قرآن کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ قرآن غیر مسلم کا طریقہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، میں نے ان کو چھوڑ دیا، کرنے دو جو کرتے ہیں کرنے دو۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ قرآن اپنا طرز بتاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان پر پکڑ کوئی نہیں، جاؤ جو کرنا کرو، تمہارا کٹھا حساب ہو۔ لیکن جو میں اور آپ ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ہمارے لیے اللہ کا قانون دوسرا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، بڑا عذاب جہنم ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، میں تمہیں بڑا عذاب نہیں دوں گا، چھوٹا دوں گا، کیوں؟ تاکہ تم توبہ کر لو۔ تو میرے بھائی بہنوں، اسلام چند عبادات کا مجموعہ نہیں کہ حج کر لیا پاک صاف ہو گئے جو مرضی کرو، عمرہ کر لیا پاک صاف ہو گئے جو مرضی کرو، نماز پڑھ لی وہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو۔ عبادات کا اسکیل تو بہت چھوٹا سا ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ تو میں آپ کو پورا اسلام 2 حدیثوں سے بتا دیتا ہوں، ایک ابتدا ایک انتہا۔ ایک ہی سوال میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟
یہ مدینے کے ابتدائی سال ہیں، اور جبریل انسانی شکل میں کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، ٹھیک ہو؟ یہی سوال بعینی ہی آخری حج پر جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، عمرو بن ابسہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو پہلا جواب دوبارہ دہراتا ہوں، کلمہ شہادت، کلمہ توحید کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ ایک ہی سوال ہے، وہی سوال ہے، سوال کرنے والا ایک اور آدمی ہے اور ٹائم آگے جا چکا ہے۔ اب جواب کیا آیا؟ اب جواب آیا اطعام الطعام و طیب الکلام۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ میٹھا بول، میٹھا بول، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو سن رہا ہے، ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ ہے۔ ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور ایک بول دلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ ایک بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے اور ایک بول گھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا۔ اچھا کھانا کھلانا تو چلو غریب آدمی کہاں سے کھلائے گا، میٹھے بول میں تو پیسے نہیں لگتے، کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا، خاص طور پر والدین، بیوی، بچے، بچوں کے لیے ماں باپ، بیوی کے لیے خامد، خامد کے لیے بیوی، ان قریبی رشتوں میں میٹھا بول فرض عین ہے، اور کڑوے بول سے بچنا فرض عین ہے، ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ لیں۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اتنے بڑے گھر سے نہیں کہ ایڈا وڈا گھر ہوئے گا تو تاں زندگی چنگی ہوئے گی۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے، میٹھے بول سے ہے، درگزر سے ہے، معاف کرنے سے ہے، حوصلہ افزائی سے ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو زندگی ویران ہے۔ یہ جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، یہ کاروبار کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ یہ اتنی بے اعتدال زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی لائف کوالٹی پر رحم آتا ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ زندگی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کائنات کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا اور اپنے گھر کو ٹائم دیا، بچوں کو ٹائم دیا، بیوی کو 11 بیویاں تھیں، 9 زندہ تھیں، ان کو ٹائم دیا۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ابتدائی زمانہ کا سوال ہے، اللہ اور رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ اللہ کا فضل ہے اس اسلام پر ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے۔ اب آیا پیک والا اسلام، پہلی جماعت سے چلتے چلتے ایم اے پر پہنچ گئے، پی ایچ ڈی پر پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے سے مراد صرف کھانا کھلانے، سخاوت، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، خدمت کرنا، ان کے کام آنا۔ ایک فقیر آیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہو؟ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس وقت تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ ادا کر دینا بعد میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے، آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں، ہے نہیں تو اگلے دا ادھار سرتے چاہتے بہ جاؤنا یا رسول اللہ، یہ کم ٹھیک نہیں۔ تو ایک وہاں صحابی بیٹھے تھے عبداللہ بن حذیفہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھوک کے رکھو، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کرتے آئیں اور اللہ سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بہذا امرت، مجھے بھی میرے رب نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے اور حکومت نکموں کو دے دیتا ہے اور بارشیں بے وقت کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟
کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم فامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی، بارشیں بے وقت ہوں گی، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل ملک فی صفحائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح۔ بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن گن کے قبر چڑھ جاتا ہے تو آپ بھوکے دا بھوکا رہ جاتا ہے، نہ بچوں کو دیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ کم وقت نہ اپنے اوپر لگاتا ہے، صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے۔ کروڑ ہو گیا، ایک ارب ہو گیا، 1 بلین ہو گیا، 1 ٹریلین ہو گیا، پیچھے کون کس کا نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔